بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت اہم اپڈیٹ ہے، ایک نیا قانون جو ہے وہ پاس کر دیا ہے، پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، یہ جو قوانین حکومت کے متعلقہ ہوتے ہیں، یہ جو قوانین اپنا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے ہوتے ہیں سرکار کے لیے اور سرکار کے معاملات کے لیے، اس کو یہ فٹافٹ جو ہے وہ اپلائی کر دیتے ہیں، اس کو پاس کر دیتے ہیں، اس کو یہ فائنل کر دیتے ہیں اور پھر اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جو اب یہ قانون جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، آگے چل کر جس کی تفصیل بتاتا ہوں، اس کو اب پاس کر دیا گیا ہے اور جلد ہی اس کا نفاذ بھی شروع ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ جی پہلے جو بینک تھے ان کے اوپر جو ٹیکس تھا، ان کو پرافٹ ہوتا تھا، اس کے اوپر 39% ٹیکس ہوتا تھا، اب اس کو بڑھا کر 44 کر دیا گیا ہے، یعنی کوئی 5% کا جہاز پر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں۔ جو بینکنگ بزنس کمپنیز ہیں، اگر ان کے سارے ٹیکس ملائیں تو وہ بنتے ہیں کوئی 65% کے قریب۔ اب یہ یعنی چھوٹی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، کسی کے پاس کم سرمایہ کم پرافٹ، کسی کے پاس زیادہ، وہ مختلف سلیبس ہیں۔ میں یہاں پر یہ چونکہ ٹیکنیکلز ٹرمز ہوتی ہیں، میں یہاں پر ان کی ڈیٹیل میں اور ٹیکنیکلز میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کو ایک عام زبان میں عام فہم میں سمجھاؤں گا کہ ایک یہ جو 5% کا اضافہ ہوا ہے، دیکھیں نا جی، ہمارا تو کام ہے کہ عام آدمی کے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، تو اس کے بارے میں زیادہ تر میں جو ہے وہ زور دوں گا کہ آپ کو عام آدمی کو سمجھ آ سکے کہ اس کے ساتھ اگلے چند دنوں میں ایک اور ٹیکس کی مد میں کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ یہ جو 5% انہوں نے بینکنگ بزنس کمپنیز جو ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس بڑھایا ہے، جو کہ 39 سے اب انہوں نے 44 کر دیا ہے، جس کو صدر پاکستان نے پاس بھی کر دیا ہے اور اس کو جو ہے لاگو بھی چند دنوں میں کر دیا جائے گا۔ اس کا جو اجتماعی طور پر جو فرق ہے وہ کیا پڑے گا عام آدمی پر؟ دیکھیں جی، جو بھی پروفٹ اب بزنس جو بینک ہیں وہ کس طرح کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان کی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ لوگوں کو لون دیتے ہیں اور لون کے اوپر وہ سود لیتے ہیں، ایک تو یہ ان کا پرافٹ ہو گیا، اس طرح سے وہ اپنا پرافٹ کماتے ہیں۔ دوسرا یہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرا یہ ڈیفرنٹ قسم کی سروسز جو دیتے ہیں اپنے کلائنٹس کو اور لوگوں کو، اور چھوٹی کمپنیوں کو بڑے بینک دیتے ہیں، اور چھوٹی جو اسمال بزنس کی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے شیئرز ان کے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو یہ مختلف وقتوں میں یہ شیئرز جاری کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو سارے بزنس ہیں ان کے اوپر الٹیمیٹ اس کا اثر پڑے گا۔ دیکھیں، جو کوئی بھی جو بزنس کمپنی ہے اس کا ایک ٹارگٹ سیٹ ہوتا ہے کہ اس نے سال کے اینڈ تک اتنا پرافٹ کمانا ہے۔ اگر وہ پرافٹ نہیں کمائے گی اپنا، انہوں نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے فائنینشیل ایئر پہ، جو ایک وہ اپنی فیزیبلٹی بناتے ہیں، اگر وہ اچیو نہیں کریں گے تو وہ پھر نیکسٹ ایئر کاروبار نہیں کر سکتے۔ اب حکومت نے جو ان کے اوپر لگا دیا، اب انہوں نے اس کو پورا کہاں سے کرنا ہے؟ اہم چیز یہ ہے، انہوں نے بڑھا تو دیا ہے حکومت نے، اور ساتھ ان کے اوپر ایک یعنی جو بینک انٹرسٹ ریٹ تھا، پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا، تو اسٹیٹ بینک نے پالیسی جاری کی تھی کہ جو بینک انٹرسٹ ریٹ تھا اس کو کم کر دیا تھا، تاکہ جن لوگوں نے پیسہ اپنا بینکوں میں رکھا ہوا وہ اپنے بزنس میں لگائیں نکال کر۔ تو اس طرح سے اب یہ الٹیمیٹلی عام کنزیومر پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اب دیکھیں جی، وہ 5% تو بینک کے اوپر لگا ہے۔ جی بینک جو ہے وہ اپنی جیب سے دے کر تو کاروبار اپنا نہیں چلائے گا، الٹیمیٹلی اس نے شفٹ کرنا ہے اینڈ کنزیومر تک، عام آدمی تک۔ اب وہ کیا کرے گا؟ ایک تو وہ یہ کرے گا کہ بینک جو لون دے گا، لون کے اوپر وہ اپنے انٹرسٹ کو زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ بھی اسٹیٹ بینک نے، کیونکہ ان کی ریگولیٹری اتھارٹی اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، اس نے کہا ہے کہ جی جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی اسٹیٹ بینک پالیسی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی اتنا انٹرسٹ ریٹ آپ دے سکتے ہیں، کوئی تھوڑی سی اس میں فلکچویشن ہوتی ہے، لیکن کئی بور ہی رہنا ہوتا ہے، کئی بور سے اوپر یہ نہیں جا سکتے جو اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے۔ اب یہ کیا ہوگا؟ یہ جو ہے الٹیمیٹلی یہ شفٹ ہوگا کس کے اوپر؟ عام کنزیومر کے اوپر۔ وہ کس طرح سے؟ یعنی آپ کو جو بینک سروسز دیتے ہیں، مثلا آپ چیک بک لیتے ہیں، آپ SMS سروس لیتے ہیں، آپ بینک آپ کے نمبر کے اوپر آپ کے اکاؤنٹ کے بارے میں ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس کا میسج کرتا ہے، ای میل کے اوپر آپ کو میسج آتے ہیں، آپ ATM کارڈ لیتے ہیں، اس کے علاوہ ویزا کارڈ ہو گیا، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، جتنی بھی پروڈکٹس یعنی ان کی ہیں
وہ لیتے ہیں. پیچھے جب ان کے اوپر جو ہے وہ تھا ایڈوانس ڈپازٹ ٹیکس، وہ ان 2023 میں حکومت نے اس کو بڑھایا، لیکن اس کو لاگو کر دیا انہوں نے جا کر 2022 سے، یعنی ایک سال پیچھے سے. تو الٹیمیٹلی وہ بھی انہوں نے بینک عام پبلک سے اس کو جو ہے وہ بینکوں نے ریکور کرنے کی کوشش کی تھی. تو یعنی ایک سروس چارجز کے نام پہ کے اوپر انہوں نے لگا دیا تھا، لیکن بعد ازاں جب شور شرابہ ہوا تو اس کے خلاف ایجیٹیشن ہوئی، لوگوں نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا، تو پھر ان کو واپس لینا پڑا تھا وہ بھی. اب بھی کیا جائے گا. آپ دیکھیں اگلے چند دنوں میں آپ کو یہ میسج آنے شروع ہو جائیں گے، آپ کو یہ یا آپ کے ٹیکسز کو ایک ریوائز لسٹ جاری کر دیں گے بینک کہ اب ان کے سروس چارجز کو جو ہیں وہ اتنا بڑھا دیا گیا ہے. یعنی آپ کے اے ٹی ایم کے چارجز بڑھ جائیں گے، آپ کے جو ایس ایم ایس آتا ہے اس کے چارجز بڑھ جائیں گے، اور اس کے بعد ای میل کے جو سروس ہے اس کے چارجز بڑھ جائیں گے. اس کے علاوہ جو آپ اے ٹی ایم کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، ویزا کارڈ، جتنی بھی بینک پروڈکٹس ہیں وہ ساری آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کو مہنگی پڑ جائیں گی. اب کتنی مہنگی ہوں گی یہ جب کوئی شیڈول آئے گا تو اس میں ایک اور ویڈیو میں کی وضاحت کر دوں گا. تو آج تک کی اہم ترین یہ تھی کہ ایک نیا قانون پاس ہو گیا ہے جس میں بینکنگ بزنس کمپنیز جو ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ سارے بینکس جو ہیں پر 5% ٹیکس کا اضافہ کر دیا گیا ہے. تو اب وہ اینڈ کنزیومر تک بینک شفٹ کریں گے، اور اس طرح سے اس قانون کے تحت عام آدمی کے اوپر ٹیکسوں کا ایک اور بوجھ آ جائے گا. اور پھر اس سے ایک اور چیز بھی متاثر ہوگی، جو بینکس اپنے شیئرز جاری کرتے ہیں تو یہ اس کے اوپر بھی دیکھیں نا، جو پرافٹ آتا ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ جو بیفور جو گراس پرافٹ ہوتا ہے جس میں سے ٹیکس ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے کہ جب جو ٹیکس ڈیٹیکٹ کر کے پھر پرافٹ ہوتا ہے. دیکھیں جی بینک نے تو اپنا آفٹر ڈیٹیکشن آف ٹیکس جو پرافٹ اس کو آئے گا وہ اس کا اپنا پرافٹ ہوتا ہے. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اب شیئرز کے بزنس کے اوپر، اسٹاک ایکسچینج کے بزنس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا. کچھ لوگ یہ ادھر شفٹ کریں گے، کچھ اینڈ کنزیومر تک شفٹ کریں گے، کچھ کوشش کریں گے کہ انٹرسٹ ریٹس بڑھانے کی